الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاری. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے، راتوں کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ کل کی تعلیم میں ہم نے سنا تھا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف والا عشرہ ہے۔ اس عشرے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ انہی دنوں میں لیلۃ القدر جیسی عظیم اور بابرکت رات موجود ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کو خاص اہتمام اور زیادہ محنت کے ساتھ گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارتے تھے۔ جب یہ مبارک ایام شروع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اور زیادہ مشغول ہو جاتے اور اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیتے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ رمضان کا اختتام بھی اسی جوش اور شوق کے ساتھ ہونا چاہیے جس طرح اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کے سامنے کوئی اہم موقع آتا ہے تو وہ اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے۔ طالب علم کو جب امتحان قریب نظر آتا ہے تو وہ زیادہ محنت کرنے لگتا ہے، اور تاجر جب کسی بڑے موقع کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی کوشش کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ بھی اہل ایمان کے لیے ایک بہت قیمتی موقع ہے جس میں عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بیدار رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کو نماز، تلاوت قرآن، ذکر اور دعا میں گزارتے تھے۔ یہ راتیں دراصل اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی راتیں ہیں۔ جو بندہ ان مبارک راتوں میں اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کا ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کا ماحول صرف مسجد تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ گھر کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ جب گھر کے افراد مل کر عبادت کرتے ہیں تو پورے گھر میں رحمت اور برکت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنے گھروں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے اہل خانے کو نیکی کی طرف متوجہ کرتے ہیں یا نہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ اس بات کا بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں کو نماز، تلاوت اور دعا کی طرف راغب کرے اور انہیں ان مبارک راتوں کی قدر سکھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے آخری دن زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر یہ دن غفلت میں گزر جائیں تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت سے دعا کریں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عبادت کا شوق نصیب فرمائے اور ہمیں ان مبارک راتوں کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔